تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہترم والے ہیں۔ میرے بھائی، آج کا دن جو شہادت کا ہے حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے لوگ جو ہے بڑا جو ہے ماتم مناتے ہیں چاروں اور دنیا کے۔ ویسے اسلام میں جو شیعہ ہے وہ صرف 15% ہے، لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہے، اور احمدی بھی ہمارے بھائی ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں جو نیو یارک کے اندر چینلز ہے اس میں اہل بیت بول کے ان کا ایک سپریٹ چینل ہے شیعہ کا، اور ان کی مساجد سپریٹ ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں اسلام کی بول کے، وہ بھی سپریٹ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ قادیانی بھی ایسی ہے یہاں پر۔ اب میں کیونکہ میں میرے والد سے اسلام سیکھا، میرے والد کے پاس 28 الماریاں یا اس سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ آندھرا میں جب ہمارے والد صاحب مچھلی پٹنم میں کام کرتے تھے تو وہاں کے کالج کے اندر میرے ابا پرنسپل کے طور پہ ریٹائرڈ ہونا چاہتے تھے وہاں، لیکن وہاں سے پھر جگتیال آئے، جگتیال سے پھر ورنگل آئے، تو تینوں جگہ الماریاں مذہب کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ مذہب کو میرے ابا نے بہت تحقیق کے اعتبار سے اپنی زندگی میں خود کے ڈھالا۔ 4 ایم اے تھے، عربی، اردو، فارسی اور انگلش میں، اور ماشاءاللہ سے 17 بچے تھے ان کو۔ کئی انتقال کر گئے تھے، اب تو ہم صرف 3-4 ہی رہ گئے زندہ، 3 بہنیں 2 بھائی، ہم 12 رخصت ہو گئے دنیا سے۔ تو والد کے پاس 24 گھر تھے، اور زمینات کتنے تھے ان کو آندھرا میں اور جگتیال میں اور ورنگل میں ان کو نہیں پتہ۔ پیسہ کماتے تھے، وقت ان کے پاس اتنا تھا کہ ہر وقت ٹیوشنز بولتے تھے، کالج کے ہونے کے بعد ایم اے کے بھی کلاسز کے ٹیوشنز بولتے تھے۔ اچھا، بولنا کیا ہے میرا کہ والد میرے یہ بتاتے تھے کہ انسان مل کے نہیں رہ سکتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا بول کے۔ اس واسطے آج میں میرے والد کی بات کے اوپر پورا اترتا ہوا جو ہے میں انسان کا مذہب دیکھا۔ ایک طرف درگا پوجا ہو رہی، کاجول جو ہے وہاں حصہ لی ہوئی ہے، آج وہ یہاں پر ایک دیسی ٹاک آتا ہے، اس میں شو میں، دیسی شو میں جو ہے وہ بتایا کہ درگا پوجا میں حصہ لے رہی کاجول، اور درگا پوجا احمد آباد میں ہو رہا، وہاں پر شاہد کپور اور جو ہے عالیہ بھٹ گئے میں، اور ان کو معلوم بھی نہیں وہ مسلمان ہیں۔ خیر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لے گا، بولا یہ نشانی کی اس پہ۔ اس واسطے ہر ایک انسان کو دیا، پی کے والے کے ڈائریکٹر کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کے انسان کے اوپر ایک نشانی رکھی، اور اس کا جیسے اگر گولیار ہمارے زمانے میں ماڈل جو ہے گولیار کے پینٹ سوٹس پہنتے تھے تو اس پہ گولیار کا ایک ٹھپا ہوتا تھا وہ جو ہے کپڑے کے اوپر، تو اسی طرح اللہ نے یہ اس میں اللہ ہے صرف یہ 5 انگلیوں میں۔ تم نہیں مانتے تو چھوڑ دو، مجھے کسی کو منوانا نہیں ہے۔ آج میرا دل بڑا سخت افسوس کے ساتھ اور غمزدہ ہوں۔ مچھلی پٹنم میں بہت بڑا جو ہے یوم عاشورہ ہمارا ایک بنیا جو ہمارے گھر میں کرائے سے رہتا تھا، آج اس کو ہم گھر بھیج دیے۔ وہ اس کے پاس 8 میلیں ہیں رائس کی، وہ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ جانتا ہے، اس کے پاس ہے ہزاروں، آج تو کچھ پتہ نہیں کتنا روپیہ خرچ کرتا ہو۔ اس کے گھر سے بولی کے اندر سے ایک بار وہ کیا بولتے، مجھے معلوم ہی نہیں، امام کے وہ جو اٹھا لیتے وہ لوگ، امام کیا بولتے نہیں معلوم، میں اتنا جانتا نہیں، لیکن اس کے پاس سے کوئی ایک لوہے کی نشانی نکلی، وہ مجلس سے کوئی تعلق رکھتا شیعوں کی، وہ حساب سے انہیں کیا کرتا ہے، ہر سال محرم مناتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے۔ اس کے بچے بھی بہت ہیں مگر ہے ہندو، وہ اپنے ہندوازم پہ ہی قائم ہے، مگر بڑے عقیدے سے مناتا اور بڑی عزت دیتا محرم بولے تو۔ اب حیدرآباد میں بھی جو ہے اولڈ سٹی میں ہمارے نور خاں بازار، وہ میرے کو یاد بھی نہیں ہے، پرانی خندل کیا کی نامہ ہے، وہ کالی خبر ادھر ادھر، اولڈ سٹی میں ہر جگہ علم بٹھائی جاتی،
اور وہاں پر دھٹیاں چڑھاتے اور جو ہے لوگ ماتم کرتے کالا لباس پہن کے. لکھنؤ میں بھی یہی حال ہے. میرے خیال سے پاکستان بہاولپور پتہ نہیں وہ پاکستان کے حصے میں بھی جو ہے شیعہ ہے. تو شیعہ امریکہ آ گئے اور اہل بیت کے نام سے 5-6 ان کے ٹی وی چینلز ہیں. احمدی آئے امریکہ کے اندر، ان کے پاس بھی یم نام سے MTI کیا کے نام سے جو ہے ایک احمدی والا 2 چینلز ہے. اچھا، ہندوؤں کا یہاں ایک چینل ہے ہمارے ملیالم ساؤتھ سائڈ کا، تیلگو والا بھی، اور اس میں پورے ہندوؤں کے 24 آورز، جیسے قرآن کا یہاں پر ایک ہے چینل جو خالی قرآن کی تلاوت چلتے رہتی، اور ایک پہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن چلتا رہتا. ویسی 24 آورز ان کا بھی ہندوؤں کا ہے. تو اب انسان کیوں نہیں ملا؟ سوچنے کی بات یہ ہے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس میں، اگر مسلمان مل کے نہیں رہ سکا، اللہ تعالیٰ قرآن فائنل کہہ دیا، اور میں نے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ اور محمد کا نام آتا ہے شکر اور نمک میں، یہ بہت بڑا موجود آج بھی موجود ہے. اس سے ہٹ کے تم شیعہ بول لو، احمدی بول لو، یا تم کھوجا بول لو، یا کچھ بھی بول لو اپنے آپ کو، یہ تمہارے نقصان کا باعث بنے گا. اس واسطے تمہارا نقصان ہوگا کہ میں یہاں ایک سینٹ پالس چرچ ہے، اس کے اندر ہم لوگ جمعہ کو وہاں پر مصلی ہوتا ہے، جمعہ کی خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. ایک ہی جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے $500 دیتے ہیں ہم، کیونکہ ذرا بڑا حصہ ہے. وہ پہلے روزویلٹ ہاسپٹل میں پڑھتے تھے، چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن وہاں لوگ بڑھ گئے اور وضو کا جو اہتمام نہیں کر کے گندا کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے موو کرنے کے لیے کہہ دیا. تو ہم یہاں آ گئے سینٹ پالس کے چرچ میں. آج جمعہ یعنی کل جو جمعہ گزر گیا وہاں پڑھتے، ہر جمعہ ہم پابندی سے پڑھتے. اگر کوئی کرسچنوں کے کوئی جشن ہے، کوئی کرسچنوں کا جو ہے گڈ فرائیڈے ہے یا ایسٹر ہے، یا اس طرح سے ان کے جو بھی عیدین ہے یا تہوار ہے، ان کا جو مل کے بیٹھنا ہے، اس وقت میں ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے. تو آج میں نے دیکھا یعنی یہی محرم کے دن وہ اسپینش بیچارے وہاں پر، ان کے پیچھے سپریٹ ان کا ایک چرچ ہے جو سینٹ پالس کے اندر ہی بڑا چرچ، سینٹ پالس کا سامنے سے اور اندر سے آؤ تو آپ جو ہے وہ کرسچنس ہے اسپینشوں کا، اور ایک بڑا پتلا وغیرہ وہ رکھ کے، سلیب وغیرہ رکھ کے آج وہ لوگ جو ہے منا رہے ان کا کوئی دن خاص مقدس جیسا. ایک طرف وائٹ سینٹ پال چرچ میں وائٹ لوگ جو ہے سامنے سے جاتے، وہ وائٹ چرچ ہے ان کا. 21 سینچری، ورلڈ وائڈ یوٹیوب، ورلڈ وائڈ ویب سائٹ، ورلڈ وائڈ گوگل، ورلڈ وائڈ جو ہے آپ ٹویٹر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، ورلڈ وائڈ. پھر انسان ملا کیوں نہیں؟ میرے بابا بہت قابل انسان تھے، میں ان کی قابلیت پر اتنا فخر کرتا ہوں. وہ مسلمانوں کے لیے روتے تھے، وہی رونا میرے پاس ہے. مسلمان کیوں نہیں مل سکا؟ پھر شیعہ اگر سے ماتم مناتا ہے تو اس کو یہ کیوں نہیں پتہ ہو رہا کہ اللہ اور محمد کا نام ہی آتا ہے نمک اور شکر کے اندر. یہ احمدی کو، قادیانی کو جب نکال دیا گیا اسلام سے، تو بھی وہ غرور سے جو ہے اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، احمدی، اور وہ جو ہے اپنی الگ مسجد بنا ہوا ہے. کیا اللہ مل جائے گا تجھ کو اے شیعہ یا اے احمدی یا اے کھوجا؟ میں تو بار بار اللہ سے یہی کہتا ہوں، اے اللہ مجھے اتنا درد کیوں دیا، مجھے اتنا غم کیوں دیا، مجھے اپنے لوگوں کے لیے میں کیوں نہیں کر سکا کچھ. آج لوگ روزہ ہے، میرے گھر میں بھی میری اہلیہ اور میرا بیٹا روزہ ہے. حیدرآباد میں بھی انہوں فون کیے، میرے اپنے سسرے کے طرف کے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں سب روزہ ہے. اور پھر حیدرآباد کے اخروٹ یا جو بھی ہے وہاں پر لوگ جو محرم کا شربت یا پھر اہتمام سے جو ہے لوگوں کو پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں. لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا. یہ کیا ہے؟ حسن حسین کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ، کیا بنایا تھا؟ خاتم النبی کیوں بولا اللہ؟ پھر کیوں نمک کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے؟ کیوں شکر کے اندر اللہ کا نام آتا ہے؟ کیوں ہم نہیں سمجھ پا رہے؟
اسلام ختم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر تم کیوں دیوانگی میں پڑے ہوئے ہو؟ کرسچن بھی ایسے ہی گروپس میں پڑا ہوا ہے۔ اب تو میں دعوت کا کام بھی جو ہے اتنا جذبے سے نہیں کر رہا، کیونکہ سب بٹے ہوئے ہیں۔ کیا کر سکتا آدمی؟ کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کی ذات کو پہچاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار بیماریوں سے اتنا تنگ کر دیتا کہ میں بار بار اللہ سے کہتا کہ اے اللہ میں تیرے کو 3 آپشنز دیتا ہوں، مجھے صحت دے اور پیسہ دے، میں بک بناؤں گا اور مووی بناؤں گا۔ اگر 2 بھی آپشنز تیرے کو پسند نہیں ہیں تو اتنا تو کٹھور نہیں ہوگا، تو اتنا بخیل نہیں ہوگا، کم از کم مجھے موت دے دے۔ اور جب آؤں گا تیرے سامنے تو میں کہوں گا دنیا پوری بٹی ہوئی ہے، تو تماشا دیکھتا رہا۔ ارے تم کو حسین حسین یاد رہے، لیکن آج کے ساؤتھ افریقہ کے مسلمان ہیتی میں جو انٹرسٹ کا میں نے ٹی وی پہ دیکھا، مسلمان جو وہاں کا کالا مسلمان جو میرا بھائی ہے بلال رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت ہے مجھے کالے سے، وہ پورے ایسے ہی مر جا رہے۔ دیکھو ویڈیوز، سرچ کرو دنیا، آج کے مسلمان کو کیوں بھولے ہوئے جب کہ فاقے سے مر جا رہا، وہ بیماریوں سے مر جا رہا۔ ایک بوڑھے کو بتایا اس کے چہرے پہ مکھیاں بیٹھے ہوئی ہیں، وہ ہاتھ سے ہلا بھی نہیں سکتا، بیچارے کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ ایک ماں کو بتایا، وہ ماں اپنے بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھی تو چھاتی میں دودھ بھی نہیں ہے، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ یہ یاد نہیں آئے گا مسلمان تم کو، یہ یاد نہیں آئے گا تم کو فلسطین میں کیا ہو رہا مسلمان کا، یہ یاد نہیں آئے گا کشمیر رو رہا ہے نا آج تک۔ تم کون سے شیعہ ہو؟ تم خالی اپنے جسم پہ تکلیف دے لے کے اللہ سے تم جو ہے بیر کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دین کو پوری تک پہنچا دو؟ کہاں سے لائے تم یہ قادیانی؟ کہاں سے لائے تم شیعائزم؟ کہاں سے لائے کھوجائزم؟ کہاں سے لائے میرے بھائی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں کہا، اے میرے صحابہ میں نے تم کو دین مکمل دیا، تم دوسروں تک پہنچا دینا۔ بس سرکار کا ہی دین پہنچانا ہے، تم دوسروں کا پہنچاؤ گے تو تم بٹے ہوئے رہو گے، اور چنچے کے معنی، پینی کے معنی تمہاری ویلیو کچھ نہیں رہے گی۔ پینی 5 سینٹس 10 سینٹ ڈائم کی ویلیو رہے گی، تم نہیں پڑھ سکو گے، کیونکہ اللہ کنٹرول میں رکھتا ہے اپنا جو ہے مذہب۔ قرآن کی عظمت کو اپنے لیے رکھا ہے، قرآن کے عظمت والے نبی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میرے سرکار مرنے کے وقت، دنیا کے رخصت اور پردے کے وقت میں امتی کہا، میرا حسن حسین نہیں کہا، میرے علی نہیں کہا، میرے فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں کہا۔ خبر بھی یہ کہی کہ یہاں فاطمہ کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ ارے کہاں سے لائے یارو؟ کہیں کو دل جلاتے یارو؟ کیسے مسلمان ہو تم؟ میں سچ بتا رہا ہوں، میں مجلسوں میں جاتا تھا میرے ابا کے ساتھ، ابا کہتے تھے ہر ایک کا احترام کرنا ہے میرے بیٹے، چل۔ روتے تھے میرے والد، وہ جیسے وہ لوگ رلانے کے جو ہے واقعات پیش کرتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے من گھڑت کہانیاں جما لی۔ قادیانیوں کے بھی جلسوں میں میرے والد جاتے تھے، مگر ہم مسلمان کبھی مل کے رہیں گے بول کے نہیں سوچے۔ ارے میرے بھائی جاؤ اور دیکھو، آج سیریا مسلمانوں کا ہے، آج تم رو رہے ہیں حسن حسین کے لیے، بلاؤ، میں کہتا ہوں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو میں دیکھتا ہوں، یا تمہارے ایمان کے اندر لے آؤ یہ حسن حسین کو۔ اگر سے تم سچے حق چاہتے ہو تو حق کے لیے جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہو۔ حق کے لیے میں بھی ہوں، حق کے لیے تم بھی ہے، حق کے لیے حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی ہے، لیکن محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہے۔ تم اگر سے کہتے ہو کہ میرے سرکار کی محبت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، ابو بکر سے، کبھی تم نام نہیں لو گے، کبھی تم نام نہیں لو گے، میں سچ بتا رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تم نام نہیں لو گے، میں سب چیک کر کے بول رہا ہوں۔ میں صبح نکلتا تھا اتوار کے دن حیدرآباد میں، کبھی مالا کنٹے کی مسجد میں رہتا، کبھی میں صبح میں، اتوار کے دن ہی بتا رہا ہوں، صبح میں چمن میں رہتا، پبلک گارڈن میں رہتا، پھر اس کے بعد میں جو ہے تبلیغ جماعت کے اجتماع میں کبھی مسلمان کو الگ نہیں سمجھا۔ میرا رونا کیا ہے؟ میرے سرکار کی محبت اگر لا لو گے تم کامیاب رہو گے۔ دیکھو میں یہ ویڈیو میں تم کو خاص بات بتا دوں، روزہ انسان کو اتنا پاور دیتا ہے، خالق حقیقی کو پہچاننے کے لیے تمہارے اندر یقین آ جائے گا، تمہارے پاس ایمان آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ دیا ہم کو، اس میں صرف وہ دیکھ رہا،
اور پوری رضا تمہاری اللہ کو راضی کرنے کی رہتی ہے. وہی طبیعت بنانا ہے زندگی میں. ساری کی ساری جو ہے تمہاری محنت مشقت اللہ کو راضی کرنے والی بنانا ہے. اب تم جا کے درگاہ کے پاس کھڑو گے, درگاہ والے دو بولے تو کیا درگاہ والے کہاں سے تمہیں لائے تھے جو درگاہ والے دیں گے؟ یہ سب دیوانگی چل رہی ہماری. دینے والی ذات مجھے یاد کرو کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے, دیکھو اتنا پیارا ہے کہ انسان آسمان کو نہیں بانٹ سکا. سارے کرسچن, سارے جو, سارے مسلم, سارے ہندو نہیں بانٹ سکے آسمان کو. اچھا زمین کو بھی نہیں بانٹ سکے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, جب انسان مر جاتا ہے یا تو مسلمان ہو تو اس کو جو ہے مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے, کرسچن اور یہودی کو بھی. ہم تو یہی سسٹم سے جاتے ہیں, ہمارے اہل کتاب والے بھی. اب تم ہندو ہو پھر سردار ہو تم جلاتے ہو. اچھا وہ جلنے کے بعد راکھ بھی کہاں جاتی ہے؟ وہی پانی میں جاتی. اب انسان بنا کس سے؟ پانی سے, مٹی سے, گاڑے سے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر تم کو جو ہے پھر تم زیرو کے زیرو کر کے چھوڑ دیا. شنو کیا کیا؟ زیرو, صفر. کیوں کیا؟ زمین کے نیچے چلے گئے. تمہارا زمین و آسمان کے اندر ہی کھیل تھا, اور اس کھیل کے اندر وہ دیکھ رہا ہے تم کو. روزے کی عظمت میں نے بتائی کہ اللہ کے لیے آج اب تو 12 گھنٹے کا ہے آج کا جو محرم کا روزہ ہے, اور رمضان کے تو یہاں 18 گھنٹے کے ہوتے ہیں. تو مگر یہ پوری ایک ہی ایک سوئی سے رضا کی جو ہے طبیعت بنا لیتا آدمی. وہی بنانا ہے انسان. سرکار کو جو ہے تم اپنے درمیان میں رکھنا ہے اللہ کو پانے کے لیے. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ میرے نبی جو کریں گے وہ تم کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے علی کریں گے تم کرو, حسن حسین کریں گے تم کرو. یہ کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تو قرآن اتری ہی نہیں تھی, کہاں سے لائے تم کہانیاں سب؟ احمدی تم سے بھی پوچھتا ہوں, تم جب اسلام سے نکل جاتے تو کبھی بیٹھ کے بات کرے تم ہمارے سے, توبہ کرے تم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اگر سے تم تختی لگاتے ہو مسجد کے اوپر تو پھر تم خالی احمدی کیوں جاتے ہیں وہ مسجد میں؟ انسان مل کے نہیں رہ سکتا میرے بھائی. درد بڑا ہے. روزے کی عظمت سمجھو. روزہ تم کو قوت ایمان دے گا. روزہ تم کو یعنی یقین دلائے گا. اگر سے یہ یقین نہیں آئے گا انسان کی زندگی میں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ہم اللہ کو پہچان سکیں گے. اللہ کو پہچاننے کے لیے میں بتا رہا ہوں پاورفل ایک ہی چیز ہے, وہ ہے روزہ, جس میں ایک سوئی یعنی پورا مائنڈ پورا جو ہے اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ میں روزہ ختم کروں اللہ کو راضی کر کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.